السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہے۔ یہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ یا اللہ، موت سے ڈر نہیں، قیامت سے بھی نہیں، شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ان اعمال کے ساتھ تیرے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ بخش دے اور بے حساب مغفرت فرما دے، آمین۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے ہونے کا دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اے عظیم الشان رب، میرے پیاروں کو شاد و آباد رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ آپ عزت کے علاوہ سب کچھ دے کر کہتے ہیں، اور چاہیے کیا ایک انسان کو؟ آپ عزت کے علاوہ کچھ بھی نہ دے کر دیکھیں اور مجھے بتائیے گا اور کیا چاہتے ہیں انسان؟ کہنا یہ تھا کہ برانڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کئی گھروں میں چولہا ان چیزوں کے بکنے سے ہی چلتا ہے۔ کچھ نہ کچھ خرید لیا کرو ایسے لوگوں سے، پھر بھلے آپ خود نہ کھائیں، کسی غریب کو ہی کھانے کو دے دیا کرے۔ کتنی ہی لاتعداد گاڑیاں اس سڑک سے گزری ہوگی اور اتنی ہی لاتعداد بار اس غریب کی آس جاگی ہوگی اور پھر مر گئی ہوگی۔ یہ پھل والدین کو ان کی زندگی میں کھلائیے، مرنے کے بعد مولویوں کو کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، مہنگی جوتی، اچھا گھر، کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے شوق، منافق لوگ۔ کچھ تصویریں بولتی ہے، اللہ رب العزت سب پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اب تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھو دے یا حفاظت کرے۔ قرآن صرف ریسرچ اسکالر ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ عام لوگوں کی ہدایت بھی اس کے پیش نظر ہے۔ سورہ انعام جس مریض پر بھی پڑھی گئی اسے اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ ڈھیروں الفاظ اور لمبی وجاہتوں کی کیا ضرورت کہ روح کے سکون کو اور زخموں کے بھرنے کو میرے رب کا نام ہی کافی ہے۔ جب دنیا سے خود کو بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کرو، کیونکہ تم بروز قیامت اپنی نامۂ اعمال میں اسے سب سے افضل اور سب سے قابل رشک عمل پاؤ گے۔ حضرت انس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کا بیٹا بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان ہو رہی ہوتی ہے،
ایک مال کی ہرس اور دوسری عمر کی ہرس۔ لفظوں سے فتح کرتا ہوں لوگوں کے دلوں کو، میں ایسا بادشاہ ہوں جو کبھی لشکر نہیں رکھتا۔ اللہ عز و جل اپنے مومن بندے پر، اپنے بچے پر شفقت کرنے والی ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہو تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہو تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نافرمان کوئی نہیں اور میرے اللہ کریم سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ آگ خشک لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہے۔ قرآن وہ زندہ کتاب ہے جسے موت نہیں آ سکتی۔ قرآن کی ہر آیات زندہ ہے جسے موت نہیں آ سکتی۔ اگر ایک آیت جو ایک قوم پر نازل ہوئی ہو قوم کے مرخب جانے سے مر جاتی تو سارے کا سارا قرآن مر جاتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور اس کی ہر آیت جس طرح گزشتہ اقوام میں چراغ ہدایت تھا آئندہ اقوام میں بھی چراغ ہدایت رہے گا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ مشورہ کس سے لیں؟ مشورہ اس سے لیں جو خوف خدا والا اور آمین یعنی امانت دار ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین پڑھو۔ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، آمین۔ میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ آب زر سے لکھنے کے قابل نصیحتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بلا کر نہیں، جا کر نیکی کی دعوت دیجیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس جا کر انہیں دین کی طرف بلایا۔
یہ حضرات لوگوں کے مجموعوں میں جا کر، ان کے گھروں پر جا کر اور ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھے گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ جھوٹا پانی پینے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پینا عاجزی والا کام ہے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 70 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ پرندوں کو پانی پلائیے۔ گرمی کی شدت اور چلچلاتی دھوپ میں پرندے پانی کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، اور بہت سے پرندے پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں۔ پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کی چھت پہ یا بالکونی وغیرہ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ آج کی اچھی بات، ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ وہ ذات جو رازق ہے سب سے بہترین تقسیم کرنے والا ہے۔ ریزر بلیڈ کتنا تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کاٹ سکتا۔ کلہاڑا ایک طاقتور ہتھیار ہے، ہر چیز کاٹ سکتا ہے لیکن بال نہیں کاٹ سکتا، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کلہاڑا کر سکتا ہے ریزر بلیڈ بھی وہی کرے۔ زندگی میں ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، کبھی بھی کسی کی اہمیت سے انکار مت کرو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہترین مذہب صرف آپ کا ہے، تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حیا اور ایمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزہ سے سال آئندہ اور سال گزشتہ 2 سال کے گناہ اللہ عز و جل معاف کرتا ہے۔ اے اللہ، میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور بعد والے، ظاہر اور پوشیدہ۔ جس نے جنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قیرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ورنہ آپ کے پروردگار کے یہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ چاند کی طرح روشن چہرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد کا ایک ایسا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کی خوبصورتی چاند کی سی ہوگی۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے
تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ نوجوان اور گھوڑے کبھی جنگوں کے شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائے تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال کیجیے۔ ایک حقیقت، سارے کھیل روحوں کے ہوتے ہیں۔ مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ اپنی من پسند ساتھی روح سے ہوتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے، اور کبھی سادہ سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ زیادہ دن مہمان بن کر بوجھ نہ بنے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمانی پہلے، دوسرے اور تیسرے دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد صدقہ ہوتا ہے جو تم مہمان کو دے رہے ہوتے ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس کے گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ جنت کا بازار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کے اولاد پیدا نہ ہوگی؟ جی ہاں، حضرت سیدنا عیسیٰ کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی۔ نیک پڑوسی کی برکت، حضرت سیدنا عبداللہ بن نافع فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو بعد دفن اسے کسی نے خواب میں جہنم میں دیکھا، جس سے وہ غمگین ہو گیا۔ پھر 7 یا 8 دن بعد اسی شخص نے اسے جنت میں دیکھا تو اس کا سبب پوچھا۔ مرنے والے نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک نیک شخص کو دفن کیا گیا، تو اس نے اپنے 40 پڑوسیوں کی شفاعت کی جن میں بھی شامل تھا۔ پہلے 3 انسان جس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ قرآن کا حافظ، جو حافظ بنتا ہے دکھاوے کے لیے، خود کو قاری صاحب کہلوانے کے لیے، نہ کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ شہید، جو اس لیے میدان جنگ میں لڑے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں اور اس کی واہ واہ ہو، نہ کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا۔ مالدار، جو دکھاوے اور جھوٹی عزت کے لیے بہت صدقے، خیرات اور صلح رحمی کرتا ہو۔ مہمان کچھ لے کر آئے گا، کچھ لے کر جائے گا۔ جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے
تو صاحب خانہ کی گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سر کو دھونے کا ایک فائدہ، جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے، تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہے، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ کوشش کرو کہ کچھ عرصہ تنہا رہو، تم پاؤ گے کہ انسانوں کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہیں اپنی نفسیاتی مسائل کی سطحی باتوں میں تھکا دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اس کنویں میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر بھی آئیں گے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ پوتی لگائیے ڈوب جائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں گوتے لگاتا ہے، اور جب وہ اس مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ خرچ کرنے والا اور نہ کرنے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر اس میں آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں۔ سچ کا اور یقین کا راستہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔